اپنے بچوں کو خصوصی ٹائم دیں۔ اپنے بچوں کو ٹائم دینے سے پہلے اگر آپ کے والدین حیات ہیں تو انہیں خصوصی ٹائم دیں، اور اگر آج اپنے والدین کو اگر آپ ٹائم نہیں دیتے وہ کل آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی اولاد بڑھاپے میں آپ کے ساتھ نہیں بیٹھتی، تو میرے دوست گندم بو گے تو گندم ہی نکلے گی، کانٹے بو گے تو کانٹے ہی نکلیں گے۔ کچھ دوستوں نے پہلے میری ویڈیو کو دیکھا، میرے دوست بات اصل میں یہ ہے، ہم نے تو یہ سنا ہے کہ فضائل اعمال کے اندر ایک حدیث ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے، تشریف لائے، تو چند صحابہ کو دیکھا کہ وہ کھل کھلا کے ہنس رہے ہیں اور ہنسی کی وجہ سے ان کے دانت نظر آ رہے ہیں۔ یہ بات ایک عام آدمی کی، عام انسان کی نہیں تھی، صحابہ کی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان سے فرمایا کہ جو حالت میں تمہاری دیکھ رہا ہوں وہ پیدا ہی نہ ہو، اگر موت کو آپ کثرت سے یاد کیا کرو۔ کوئی دن ایسا قبر پر نہیں گزرتا جب وہ یہ آواز نہ دیتی ہو کہ میں بیگانگی کا گھر ہوں، پیڑوں کا گھر ہوں، تنہائی کا گھر ہوں۔ جب کوئی مومن قبر میں رکھا جاتا ہے تو وہ یہ آواز دیتی ہے کہ تیرا آنا مبارک، اچھا کیا تو آیا، جتنے لوگ میری پشت پہ چلا کرتے تھے ان سب میں مجھے تو پسند تھا، آج جب میرے حوالے ہوا ہے تو میرے بہترین سلوک کو بھی دیکھے گا۔ فرماتے ہیں کہ قبر اس پہ اتنی وسیع ہو جاتی ہے کہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا سے معاف فرمائے کہ ایک طرف جہاں تک مردے کی نظر جائے، اس کے بعد ایک جنت کی کھڑکی اس میں سے کھول دی جاتی ہے جہاں سے اس کی ہوائیں اور آتی رہتی ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بد کردار قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر کہتی ہے تیرا آنا نامبارک، برا کیا جو تو آیا، جتنے لوگ میری پشت پہ چلا کرتے تھے ان سب میں مجھے تو برا لگا کرتا تھا، آج جب میرے حوالے ہوا ہے تو میرے بہترین سلوک کو بھی دیکھے گا۔ فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ صحابہ نے کو بتایا گیا کہ انگلیوں میں انگلیاں ڈال کے بتایا کہ قبر اس کو اس طرح دباتی ہے کہ دائیں پسلی بائیں میں، بائیں پسلی دائیں میں گھس جاتی ہے، اور اس پر ایک خستہ مسلط کر دیا جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تجھے فجر کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے میں تجھے فجر کی نماز کے وقت تک تجھے ڈسوں گا۔ اسی طریقے سے ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز کو غرب کے عشاء کی نماز کے ساتھ وہ قیامت تک اس کو ڈستا چلا جائے گا۔ فرمایا کہ اگر وہ اژدھا دنیا میں اگر ایک پھنکارا مار دے تو قیامت تک گھاس باقی نہ رہے۔ تو یہ حدیث اللہ کا میں پیشی معاف فرمائے جس کا مفہوم ہے جو میں نے بیان کی، وہ صرف آپ کو اس لیے سنائی کہ میرے دوست دنیا کی غفلت میں نہ پڑ، آخرت کو یاد رکھ۔ کسی پر انگلی اٹھانے سے پہلے کیوں انگلی جب انسان کسی پر کرتا ہے تو اس کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ 3 انگلیاں میری طرف ہے۔ کوئی بات بری لگے تو معذرت خواہ ہوں، اور اپنے ارد گرد کے دوستوں کا خیال رکھیں اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ پھر دوبارہ آپ کو ایک نصیحت کروں گا جو میں نے پہلی ویڈیو میں بھی کی تھی، اپنے بچوں کو خصوصی ٹائم دیں۔ اپنے بچوں کو ٹائم دینے سے پہلے اگر آپ کے والدین حیات ہیں تو انہیں خصوصی ٹائم دیں، اور اگر آج اپنے والدین کو اگر آپ ٹائم نہیں دیتے وہ کل آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی اولاد بڑھاپے میں آپ کے ساتھ نہیں بیٹھتی، تو میرے دوست گندم بو گے تو گندم ہی نکلے گی، کانٹے بو گے تو کانٹے ہی نکلیں گے، کانٹوں کے اندر گلاب نہیں آتے۔ السلام علیکم۔